غازہ پٹی میں حالیہ جنگ سے پہلے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی طوطی بولتی تھی۔ دنیا بھر کے خفیہ ایجنسیوں میں موساد کو سب سے طاقتور مانا جاتا تھا، لیکن یہ موساد 7 اکتوبر کو حماس کے اتنے بڑے حملے کو بھانپنے میں ناکام رہا۔ اسرائیلی سینا یعنی اسرائیل ڈیفینس فورسز کو بھی اپنے دشمنوں کے خلاف سٹیک آپریشن کرنے میں ماہر مانا جاتا تھا، لیکن یہی IDF غازہ پٹی میں گزشتہ 70 سے زیادہ دنوں کی جنگ کے باوجود حماس کے ایک بھی بڑے کمانڈر کو پکڑنے یا مارنے میں ناکام رہی ہے۔ ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل غازہ پٹی پر حملہ کر پھنس چکا ہے؟ دنیا بھر کے ہائی ٹیک ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فورسز اور موساد 42 مربع کلومیٹر یا 42 اسکوائر کلومیٹر میں چھپے حماس کے جنگجوؤں اور اپنے 200 سے زیادہ بندھقوں کو اب تک نہیں ڈھونڈ پایا ہے۔ اسی بیچ پتہ چلا کہ اسرائیلی فورسز کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے، یعنی اسرائیلی سینا کو اتری غازہ میں حماس کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے نیچے اور اس کے آس پاس سرنگوں کے ایک نیٹ ورک کی کھدائی کرنے پر کچھ سامان ملے۔ اس میں اسرائیلی سینا کو حماس کے ویڈیو فوٹیج، 2 ویل چیئر اور حماس کی آرمی کے چیف محمد دیئف کے بارے میں خفیہ جانکاری اور دستاویز ملے۔ اسے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے، لیکن بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ کیا دیئف اب بھی ویل چیئر کا استعمال کرتا ہے یا کیا وہ اپنے آپ چل سکتا ہے؟ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دیئف اب کہاں ہے؟ اسرائیلی سینا کے سورسز نے بتایا ہے کہ انہیں ابھی بھی نہیں پتا ہے کہ محمد دیئف کہاں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی سینا اتری غازہ کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں IDF کے حملے کے کچھ وقت بعد ہی محمد دیئف اپنے ملٹری ہیڈ کوارٹر سے جنوبی غازہ یا ساؤتھ غازہ چلا گیا تھا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دیئف خان یونس علاقے میں ہے، جہاں اس کی کافی زیادہ جان پہچان ہے اور جہاں حماس اپنے سب سے اہم مورچہ قائم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد دیئف خان یونس کے پاس کسی چھوٹے گاؤں میں ہو سکتا ہے جسے IDF فورسز نظر انداز کر سکتے ہیں، یا وہ مصر کے ساتھ لگی سیما پر سنویدنشیل فلاڈیلفی کوریڈور علاقے کے پاس رافah میں چلا گیا ہوگا، جسے IDF ابھی بھی زیادہ تر ٹالتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حماس کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ مصر چلے گئے ہیں، جہاں سے وہ دنیا بھر کے دوسرے علاقوں میں آرام سے جا سکتے ہیں۔ لب و لباب یہ ہے کہ اس جنگ کے 10 سپتاہ بعد IDF نے نہ تو دیئف کو مارا ہے اور نہ ہی گرفتار کیا ہے، نہ ہی اس کے ہم وطن غازہ ناگرک اور حماس کے دوسرے سب سے بڑے لیڈر یحییٰ سنوار کو۔ IDF کے خان یونس میں گھسنے کے 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ حماس کے ان 2 ٹاپ لیڈر کو اسرائیل پکڑ پائے گا یا یہ 2 ٹاپ لیڈر اسرائیل کی گرفت میں آ پائیں گے۔ ابھی تک جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ غازہ کا یہ تازہ حملہ اسرائیل کے لیے ایک ایسی ہڈی بن چکا ہے جسے وہ نہ تو نگل پا رہا ہے اور نہ اگل پا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا کوئی نیا ویڈیو آنے پر آپ کو پتہ چل جائے۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔